بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس خالق لم یزل ذات کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر ربیع النور شریف کے یہ مبارک لمحوں سے مالا مال فرمایا۔ آج کا ہمارا موضوع وجہ تخلیق کائنات کون ہے، کون سی ذات مقدسہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں امام ابن حجر قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فی مولد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت نقل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تخلیق فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی کنیت ابو محمد کی رکھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب کریم، تو نے میری کنیت ابو محمد کی رکھی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کس لیے آپ نے میری کنیت ابو محمد کی رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام اپنی نگاہیں عرش کی طرف اٹھائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی نگاہیں عرش کی طرف اٹھائیں تو وہاں ایک نور چمکتے ہوئے دیکھا۔ تو عرض گزار ہوئے کہ اے رب کریم، یہ کون سا نور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حکم فرمایا، یہ تیری ذریت میں سے ایک عظیم نور ہے جس کا اسم گرامی نام نامی آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو رب العالمین نے ساتھ یہ بھی فرمایا، لولاک لما خلقتک ولا خلقتک اسماعا ولا ارضا۔ رب کریم نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا میرا مقصود نہ ہوتا تو فرمایا اے آدم علیہ السلام، نہ میں تجھے بناتا اور نہ زمین کو تخلیق فرماتا اور نہ آسمان کو تخلیق فرماتا۔ فرمایا میرا مقصود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنانا نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو بھی نہ بناتا، فقط میں نے بنائی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ پھول جو ہے یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ ایک حدیث قدسیہ کے اندر بڑے نرالے انداز ہیں رب کریم کے، اور یہ حدیث مبارکہ مختلف کتب کے اندر موجود ہے۔ رب کریم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، رب کریم نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، تو مجھے محبت ہوئی کہ ان اعرف فخلقت الخلق فخلقت المحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پہچانا جاؤں، میرے تذکرے کیا جائیں، میرا ذکر کیا جائے۔ رب کریم نے فرمایا تو پھر میں نے خلقت کو تخلیق فرمایا، اس خلقت میں سب سے پہلے جو کرم فرمایا وہ میں نے اپنے محبوب کی ذات کو تخلیق فرمایا۔ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا، پھر اس کے صدقے سے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں خبر ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا یہ جو خیمہ ٹھہرا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کے نام کے صدقے سے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ جو لوگوں کے جانوں کے اندر خون چل رہا ہے یہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میں چل رہا ہے، اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم فرما رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے
اپنے محبوب کے صدقے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر بھی کرم اور فضل فرمائے۔ آمین۔ وآخر